اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی، اور روزانہ کی طرح استخارہ پروگرام آپ کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں ملاحظہ کیا کرتے ہیں، دیکھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام استخارہ کے حوالے سے آپ کی کالز ہم شامل کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے مصائب و مشکلات و پریشانیاں جو ہر بندے کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، اور بالخصوص آج کل روزگار کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ پھر لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایک تکلیف اور معاشی تکلیف اور بے روزگاری کا سامنا جو پوری دنیا کو کرنا پڑا، ظاہر ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہم مسلمان بھی شامل ہیں۔ ساری دنیا کے چپے چپے میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے۔ ایک تو کووڈ نے بے روزگاری اور پھر یہ سارے معاملات، تو یقیناً ہر بندہ مشکل میں ہے۔ تو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمارا پروگرام استخارہ ہے۔ آپ ہمارے اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ ہمیں کال کیجئے، اور کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں آپ کو تنگ کر رہا ہو تو آپ پروگرام استخارہ میں شامل ہو کر لائیو کال کے ذریعے ہمارے علماء کرام سے وظیفہ پوچھ سکتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں، استخارہ آپ کروا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے ایوان میں ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی ممتاز و محترم شخصیات تشریف فرمائے ہیں، جو کہ کوہ نور ٹی وی کا حصہ ہیں۔ بارہا آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور کوہ نور ٹی وی کے حوالے سے بڑی ان کی ایک فالوونگ ہے، بہت سے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ دو میرے ساتھ آج مہمان تشریف فرمائے۔ پہلے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ بہت ہی عمدگی سے لوگوں کے مصائب و مشکلات پر وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا حل بتا رہے ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب خیریت سے؟ جی شکر اللہ، جزاکم اللہ۔ دوسرے ہمارے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، گاہے بگاہے آپ انہیں دیکھا کرتے ہیں کوہ نور ٹی وی کی اسکرین پر، اور وظائف کے حوالے سے بھی آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے یہ بہت عمدہ مقرر بھی ہیں۔ تشریف فرمائے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ سید شہباز احمد سیفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان۔ ناظرین محترم، غوث العظم کا یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ غوث العظم بمن بے سر و ساما مدد، غوث العظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ عرفاں مدد۔ تو غوث پاک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میں زیادہ لمبی تمہید باندھ سکتا ہوں، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں حضور غوث العظم کی فضیلت کے حوالے سے، آپ کے مناقب اور آپ کی بہت ساری میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ دو ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرمائیں تو حضور غوث العظم کی زندگی پر ہم بات کریں۔ غوث العظم کیوں کہا جاتا ہے، اور غوث کسے کہا جاتا ہے، اس پر بات کی جائے۔ غوث العظم کیوں کہا جاتا ہے، اس پر بات کی جائے، اور پھر ایک یہ بھی مشائخ میں مشہور ہے کہ سر ولایت جو ہیں وہ جد جو ہیں قادریہ سلسلے کے آپ ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر سلسلہ قادریہ میں کون کون سی نامور شخصیات گزری ہیں وہ، اور پھر آپ کو 11ویں والے پیر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں قبلہ پیر صاحب کہ حضور غوث العظم کا مہینہ ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کے کچھ اوائل جو ادوار جو گزرے ہیں، جو آپ کا بچپنا گزرا ہے، تھوڑی سی اس پر بات ہو جائے، پھر ہم بات کریں گے غوث العظم کیوں کہتے ہیں اور غوث کیوں کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ اویسی صاحب۔ ہر مہینے کی کسی نہ کسی ذات کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور کسی بزرگ کا خاصہ بھی ہے۔ واہ۔ اسی طرح جس طرح ربیع الاول شریف گزرا، سرکار کی ولادت کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح ربیع الثانی جو ہے یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نسبت کے ساتھ اس مقدس مہینے کو پکارا جاتا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا تعلق ہے، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ واہ۔ آپ کا شجرہ ماں کی طرف سے بھی جا کے ملتا ہے،
سیدہ زہرا پاک کے ساتھ، اور باپ کی طرف سے بھی جا کے ملتا ہے سیدہ زہرا پاک کے ساتھ۔ صحیح۔ تو جو شجرہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جا کے حضور کی آل کے ساتھ مل جائے، اسے کہتے ہیں حسنی حسینی سید، واہ، نجیب الطرفین، نجیب الطرفین، صحیح، نجیب الطرفین ہے۔ دیکھیں آپ کا اگر آباء و اجداد کا ہم تذکرہ کریں تو وہ سارے ولایت کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ کیا بات، واہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، کہ انبیاء کی جماعت اور اصحاب کی جماعت کو نکال کر باقی ہر ایک جو ہے وہ اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اپنی سٹرگل کرتا ہے۔ صحیح۔ ولایت جو ہے ٹھیک ہے، مادر زاد ولی بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ولایت کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے کہ وہ سارا جو علم ہے تمام علم کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی کامل شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہے، پھر جتنی منزلیں ہیں مرشد کی طرف سے ان سے وہ گزرتا ہے، پھر نگاہ مرشد جو ہے وہ جو پڑتی ہے اس کے ساتھ، لیکن ولی جو ہے وہ اپنی سٹرگل میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک مقام ہے کہ وہ آئے اور حضور کو ایمان کی نظروں سے دیکھا اور جا کے غزوے میں جا کے شہید ہو گئے، تو صحابہ کی صف سے ابھی کوئی عبادت ریاضت کی نہیں ہے، تو یہ ایک انتخاب ہے میرے رب کا، انبیاء کی جماعت کا اور حضور کے اصحاب کا، یہ انتخاب ہے خالق کا۔ ولایت سٹرگل میں جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی سٹرگل ہوتی ہے جو خاندانی ہوتی ہے، کچھ سٹرگل ہوتی ہے کہ خاندان تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنی سٹرگل کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک وقفہ ہے درمیان میں حائل ہے، آپ کی بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے، بریک پر جائیں گے۔ ناظرین محترم، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور استخارہ میں آپ کی کالز شامل ہوتی ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ فون اٹھائیے، کال ملائیے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اور آپ کی زندگی سے کوئی مسئلہ چمٹا ہوا ہے، کوئی مشکل چمٹی ہوئی ہے، قرض کی، مرض کی اور دیگر زندگی کے جو معاملات جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے علماء کرام آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے۔ حضور، آپ فرما رہے تھے، بڑی عمدہ بات کی آپ نے کہ ولی جو ہے وہ جد و جہد میں ہی رہتا ہے، کوشش میں ہی رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں حضور غوث پاک کا جو گھرانہ ہے، آپ کے والدین، آپ کی والدہ، اگر ہم اس طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں تو مقصد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ولایت ان کے گھر کی باندھی تھی۔ نہیں، باندھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جس حسب اور نسب میں ہیں اور حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں، جی جی، اور جو میں ریاضت کی بات کر رہا تھا، میں اس طور نہیں، سٹرگل تو ان کے بزرگوں کے بھی ہے۔ نانکا خاندان لے لیں تو سارے اعلیٰ مقام پہ ہیں، داد کا خاندان لے لیں تو سارے اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ اب سٹرگل یہ دیکھیں نا، سٹرگل کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ والد محترم کی شادی کیسے ہوتی ہے، کیا وہ سٹرگل نہیں ہے؟ ایک سیب کھایا ہے وداؤٹ پرمیشن، ٹھیک ہے، وہ پانی میں نہر میں جیسے آپ سنتے رہتے ہیں بہتا ہوا آ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بغیر اجازت کے وہ سیب پکڑا، اس کو کھا لیا، بعد میں یہ پتہ چلا کہ میں نے تو اجازت ہی نہیں لی، کس کا ہے؟ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف گئے، ایک اس ندی کے کنارے باغ تھا، باغ میں چلے گئے اور جا کے باغ کے جو مالک ہیں، جو بعد میں آپ کے نانا جان بنے سیدنا غوث پاک کے، ان سے پوچھا میں نے سیب کھایا۔ اب ولی کی نگاہ دیکھ لیتی ہے کہ آنے والا کون ہے، کون ہے، واہ،
تو صاف ظاہر ہے کہ اس بزرگ نے دیکھا کہ جو ایک بغیر اجازت کے سیب کھا کے تو اس تلاش میں نکلا ہے کہ میں اجازت لے کے آؤں، یہ کوئی عام بندہ تو ہے نہیں ہے۔ اگر مالک جو ہے وہ سادات ہے، سید ہے، تو آنے والا بھی سید ہے۔ تو پھر آگے جو شرائط رکھی گئی، کیا اس کو آپ سٹرگل نہیں کہتے؟ یہ بھی سٹرگل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، معافی مل جاتی ہے، باقی باغ میں خدمت کرو، باقی اس پر مزید کلام کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی میں عدیل بات کر رہا ہوں۔ جی عدیل، کیا سوال کریں گے؟ تو میری امی کنٹونمنٹ میں کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہم ادھر بہت لونس میں پھنسے ہوئے ہیں، مطلب بہت ہمارے اخراجات ہیں قرضے، تو ہم پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں کسی اور سٹی میں، تو وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شاہ صاحب سمجھ گئے سوال؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب عدیل صاحب، انشاءاللہ آپ کو جواب ملتا ہے۔ آپ جواب دیجئے شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عترتہ بعدد کل معلوم لک۔ بیٹا آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کو جو لگ رہا ہے کہ دوسری جگہ پہ پوسٹنگ سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، یقیناً آپ اس طرف جائیں۔ ہجرت میں میرے کریم آقا علیہ تحیۃ والثناء کا فرمان ہے، اللہ نے برکت کو رکھا ہے، ہجرت کر سکتے ہیں۔ اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں آسانی ہو اور پوسٹنگ آسانی سے، یعنی جو ہے نا وہ جو تبدیلی ہے، تبادلہ، وہ آسانی سے ہو جائے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں، آپ وہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ یا قادرو یا قدیرو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہے، ان دونوں کو ملا کر 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے ان دو اسماء گرامی کی برکت سے آپ کے ان معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیں۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ اور 111 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں، کسی وقت بھی پڑھیں؟ کسی وقت بھی پڑھ لیں، دن میں کوئی ایک وقت خاص کر لیں، اچھا، اور اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، جب تک کام نہیں ہوتا اسے پڑھتے رہیں۔ کام ہونے کے بعد 7 دن کام ہونے کے بعد بھی پڑھیں، اس کے بعد چھوڑ سکتے ہیں۔ یا قادرو یا قدیر، یا قدیرو 111 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار کسی ٹائم بھی پڑھ لیں، لیکن ایک وقت جو مقرر کر لیں، پھر اسی ٹائم پہ روزانہ پڑھیں، تو جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے حضور پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو فرما رہے تھے کہ سیب کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہے۔ اب بزرگ نے کہا، سید بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، اپنے ولایت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا کہ آنے والا، دیکھیں نا کہ کوئی بغیر اجازت کے چیز کھا لے، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے باغ کی خدمت کریں، رکھوالی کریں۔ آپ نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ جتنا ٹائم بھی گزارا، وہ ٹائم گزارنے کے بعد اب پھر انہوں نے کہا جی میری ایک اور شرط بھی ہے، میری ایک بیٹی ہے، آپ اس سے نکاح کریں گے۔ اب بیٹی کے اوصاف کیا بتا رہے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، یہ ساری اپنی بیٹی کے اوصاف بتا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ بندہ جب یہ سنے گا تو کون سوچے گا بھی نہیں کہ میں ایسی عورت، اپاہج عورت سے شادی کروں، وہ بھی ایک سیب کے چکر میں، وہ بھی ایک سیب کے چکر میں۔ اپنی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آج تو ایک کسی بچی کو ڈائیورس ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو ماں باپ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں لے یہ متعلقہ ہے، یہ بیوہ ہے، ہم اپنے جوان بیٹے کے ساتھ اس کی شادی، یعنی اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ لیکن وہاں دیکھیں تو جناب اتنے سارے نقائص نقص بتا رہے ہیں، پھر بھی وہ تیار ہیں شادی کے لیے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ ہاں جی، کیا پوچھیں گے بھائی؟ جی استخارہ میں کال کیا آپ نے؟ ہاں جی میرا نام غلام سرور ہے، والدہ کا نام ہے صدیقہ۔ اچھا، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہوں اور رات کے وقت 4-5 یعنی کہ سورتیں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اچھا، قل هو اللہ ہوئی، اپنا کیا اس کا نام ہے، ایت کریمہ، سورۃ پاک، یہ 5-6 ایتیں میں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میرا کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں نے اب پھر دوبارہ 1.5 مہینہ ہوا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری جو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔
मेरा बेटा किसी अमल के पास गया, उसने बताया कि तुम्हारा बाप जो पढ़ता रहता है ना, उसकी वजह से वो चीज़ों ने ये सब कुछ किया है। बहुत तो अच्छा, अमल ने पैसा कोई नहीं दिया, बिल्कुल फ्री सबीलिल्लाह बताया सारा। बिल्कुल बता, दरख्वास्त कर मेरी रहनुमाई करें और मेरे लिए खुशूसी तौर पर दुआ करें ताकि मैं सही किया। बिल्कुल रहनुमाई भी करेंगे, आपको वजीफ़ा भी बताएंगे और इंशाल्लाह मज़ीद इस पर बात भी करेंगे। इस गुफ्तगू को यहीं पे हम रोकते हैं और ये जो भाई की कॉल है इंशाल्लाह इसको हमने कंटिन्यू करना है, चूँकि हमारा सिलसिला है ये आज 11 रबी सानी तक इंशाल्लाह करेंगे, इसी पर बात करेंगे। क्या फरमाते हैं कि ये कह रहे हैं कि किसी पीर के पास गए, उन्होंने कहा जी जो तुमने पढ़ा है उस पढ़ाई की वजह से तुम्हारा जनाब कूल्हे की हड्डी टूट गई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ना, कि कुछ सूरतें हैं जो मैं पढ़ता हूँ, कुछ आयात मुक़द्दसा हैं जो रात में पढ़ लेता हूँ, ये तो हमें पढ़नी चाहिए, ये ज़रूरी है। रात को अगर कुछ मखसूस आयात और मखसूस सूरतें पढ़ के सोएंगे तो शयातीन के शर से महफूज रहेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, चारों कुल पढ़ लिए जाएँ, आयत करीमा पढ़ ली, सूरह इखलास शरीफ अगर 11 मरतबा पढ़ ली जाए, तो इस तरह की बात करने वाला नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसको किसी सॉफ्टवेयर ने बताया है या उसको कोई गैब का इल्म है कि भाई फला बंदे की कूल्हे की हड्डी टूटी है, उसकी वजह ये तो है। जनाब उसकी वजह ये है तुम्हारे वालिद कुछ पढ़ते थे इसलिए ये हो गया। असल में हमारे लोग ना बड़े सादा होते हैं, इनके साहबजादे ने जाकर बताया होगा कि अब्बा जी रात को ये पढ़ते हैं और ये सूरतें पढ़ते हैं, उन्होंने उसके बिहाफ पे जनाब। अच्छा, असल में मामला ये है, इस इस्तिखारा प्रोग्राम के शुरू होने की असल जो है ना वजह भी ये है कि ऐसे लोग जो जाली आमिलों के पास या ऐसे लोगों के पास जिन लोगों ने इसे बिज़नेस बनाया हुआ है, कारोबार बनाया हुआ है और लोगों की सही मानों में रहनुमाई नहीं करते कुरान और हदीस की रोशनी में, उन लोगों का इलाज किया जाए और अवामुन्नास तक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक कुरान और हदीस की रोशनी में सही वज़ाइफ के ज़रिए उनकी रूहानी जो है वो रहनुमाई है वो की जाए। ऐसे लोगों को दीन से दूर करते हैं। ऐसे लोग जो है बाज़-औक़ात जो है ना वो जाली आमिल क्या कहेंगे, जी नमाज ज़्यादा पढ़ता है आपका बच्चा इसलिए मसला हो गया। अरे अल्लाह के बंदो, हम यहाँ बैठकर किबला पीर साहब भी हम यहाँ पे यही बात अर्ज करते हैं सबसे पहले कि हमारे वज़ाइफ ये बाद में असर करेंगे, आप पहले नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं और यकीन जानिए बहुत सारे ऐसे मामला नहीं, इससे कोई नुकसान होता है अगर कोई बंदा इस तरह पढ़ता है? कतई नहीं होता। कहीं आपने कोई ऐसा देखा है नुकसान? कतई ऐसा नहीं होता, ये जिसने भी कहा गलत कहा है। हुजूर क्या फरमाते हैं पीर साहब इस हवाले से, आपका ओपिनियन क्या है? मैं थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ अपना व्यू राय रखता हूँ। करूँगा बिल्कुल ठीक है कि देखें, जहाँ तक तो मसला है कुरान पाक का, कुरान पाक तो किसी को नुकसान नहीं देता, सही, ये तो ज़हन से निकाल लें। सही, लेकिन अगर कोई टोटके बयान कर रहा है कोई, या कोई ये जो बैठे जाता है काले इलम वाले, वो काला इलम भी कोई नहीं है किसी के पास, झूठ बोलते हैं कि मेरे पास काला इलम, टोटके टूटके होते हैं बस वो पुख्ते। एक कॉलर है जनाब, शामिल कर लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैंने एक मसला पूछना था। जी जी पूछें। हम 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं और अम्मी अब्बू की डेथ हो चुकी है। ठीक है। भाई की शादी की थी तो डिवोर्स हो गई, बहन की शादी की थी तो डिवोर्स हो गई है और हम और किसी के भी रिश्ता करते हैं तो नहीं होता, नाकामी है हमारी लाइफ में। अच्छा। और अब एज भी सबकी बहुत बढ़ती जा रही है लेकिन इशू नहीं समझ आ रहा, तो काइंडली हमें बता दें, हम बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें। रिश्ते के हवाले से परेशान? रिश्ते के हवाले से कि बंदिश है ये क्या है, कोई हमें बताएं। एक की हुई है तो उनकी भी तलाक हो चुकी है उनकी। अच्छा ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल बताएंगे आपको, हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम देखती रहिए, बिल्कुल आपको बताएंगे। 2 जवाब जमा हो गए शाह साहब। एक आपने जवाब देना है उनको जो रोज़गार के हवाले से परेशान है, जिनके वालिद जो हड्डी टूटी है, उनको क्या पढ़ना है। हुजूर आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। मैं कह रहा था कि ज़्यादातर टोटके इस्तेमाल कुरान होते हैं। नुकसान नहीं देता, कुरान नुकसान नहीं देता, बिल्कुल कुरान नुकसान नहीं देता जब तक आप कुरान को उल्ट पुल्ट करके ना पढ़ें। उल्ट पुल्ट करके ना क्योंकि पढ़ें। ये जो जितने जादूगर लोग होते हैं, काले इल्म होते हैं, ये इस कलाम को भी उल्ट करके पढ़ते हैं, इसीलिए तो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने वाला ये अपना मायूसी से निकल जाए कि वो पढ़े कुरान और कहे कि मेरा ये नुकसान हो रहा है,
قرآن تو اللہ کی رحمت ہے، قرآن اللہ کی برکت ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا فضل ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رزق میں برکت دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ سورۃ واقعہ کا ہم اکثر وظائف بتاتے ہیں کہ پڑھنے سے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، اللہ گھر میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے، شیاطین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ البقرہ روزانہ پڑھی جائے اس گھر میں شیاطین نہیں رہتے ہیں، جادو ٹونا نہیں رہتا ہے، ہر قسم کے وبائی امراض سے وہ گھر محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے والا تو نقصان میں نہیں جاتا، اگر کوئی ویسے ٹوٹ کے اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ شادی کے متعلق جو بہن ہماری پریشان تھی، ان کی کال آئی تھی ابھی، ان کے لیے کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں انہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا آپ تھوڑا سا نا مائنڈ سیٹ کریں اپنا، مایوسی ویسے بھی کفر میں انسان کو لے جاتی ہے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا اور ہر مسئلے میں ہمیں ناکامی ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ بعض دفعہ ہمارے ہی اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ سزا مل رہی ہوتی ہے۔ تو میرا بیٹا آپ ان باتوں سے نکلیں، آپ نماز پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ 11 دن آپ سورۃ البقرہ اپنے گھر میں پڑھیں، روزانہ سورۃ بقرہ گھر میں پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ ملک جو ہے اگر سارے گھر کے افراد پڑھ سکتے ہیں تو سونے سے پہلے سورۃ ملک جو ہے 29ویں پارے کی پہلی سورۃ ملک ہے، اس کو آپ پڑھا کریں، اور یہ چند دن بلکہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ سورۃ ملک آپ نے نہیں چھوڑنی، وہ آپ ڈیلی پڑھیں گی، اور سورۃ بقرہ جو ہے وہ 11 دن اپنے گھر میں پڑھیں، اور دیکھیں آپ کے گھر کے حالات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں۔ کرم کیسا ہوگا۔ جی ایک وقفہ ہے جناب، وقفے پر ہم جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ شہباز شاہ صاحب سے ہم سے جواب لیں گے، وظیفہ پوچھیں گے جو ہمارے بھائی نے کال کی تھی کہ ان کے والد کو تکلیف ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ، اور وقفے کے بعد ہم شہباز صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو بھائی کی کال تھی جن کے والد کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، اچھا، اس کے لیے رزق میں برکت کے لیے اور کاروباری معاملات میں آسانی کے لیے سب سے پہلے تو میں نے جو بات عرض کی ہے کہ آپ یہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کولے کی ہڈی کیوں ٹوٹی ہے، کس وجہ سے ٹوٹی ہے۔ یقیناً جو تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب واپس جاتی ہے تو ہمارے گناہوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے والد کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ بڑا آسان وظیفہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی ہیں، یا وہابو یا رزاقو۔ اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ 2 اسماء گرامی آپ یا وہابو یا رزاق، یا رزاق یہ پڑھیں، اور انشاءاللہ کاروباری معاملات میں، رزق کے معاملات میں بہت آسانی ہوگی، لیکن کچھ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کے گھر بیٹھے اگر آپ کہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وظیفہ پڑھ لیا، جیسے تیسے پڑھ لیا، اس پہ تھوڑی محنت نہیں کی، پھر اس پہ فوکس نہیں کیا، وظیفہ پڑھتے پڑھتے 2-4 باتیں بھی کر لی، موبائل پہ کوئی میسج بھی چیک کر لیا، پھر وظیفہ وہیں سے شروع کر دیا، تو بھائی میرے تم کس دنیا میں ہو اور کس طرح چاہتے ہو کہ یہ سب کس کے دربار میں کھڑے ہو؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کے دربار میں موجود ہیں۔ لاپرواہی سے بچہ والدین سے جیب خرچ مانگے نا، نہیں دیتے، تو وہ نہیں دیتے۔ تو آپ تو مالک الملک جو ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہیں، اور کنیکٹ آپ لوگوں سے ہیں، کبھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی آپ بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو جب تک وظیفے میں آپ کا فوکس نہیں ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فائدہ ہو۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، جی میرے بھائی کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کا نام ہے طارق اور اس کی ماما کا نام ہے رضا ہے۔ اچھا، آپ کے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہے 28 سال۔ 28 سال، ٹھیک ہے۔ چلے میری بہن بالکل بتاتے ہیں۔
ایسی بہنیں بھی لائق تحسین ہیں جن کو بھائیوں کی شادی کی فکر ہے. عمر تو کچھ بھی نہیں ہے, 28 سال ابھی میرا خیال ہے, لیکن ان کے یہاں جلدی ہو جاتی ہوگی. ویسے ہو جانی چاہیے 25 سال تک, 25 سے پہلے. جی قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اور 28 تک تو بعض لوگ 2 شادیاں بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی میں نے دیکھا ہے, یا ایک نہیں ہو رہی. اب پتہ کیا بات ہے, شادی ہر چیز کا ٹائم تو ہے نا, لیکن یہ تو بات ہے نا, سٹرگل تو جاری ہے نا. وہ سٹرگل تو انسان کو کرنی چاہیے. کوشش, اب بہن ہے, صاف ظاہر ہے بھائیوں کی خوشیاں بہنیں دیکھنا چاہتی ہیں, تو ان کی کوشش ہے, حسرت ہے, خواہش ہے کہ جلدی شادی ہو جائے. میری بہن آپ اس طرح کریں کہ سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے, اس رکوع کو آپ 11 دفعہ روزانہ پڑھا کریں. پورا رکوع, آخری رکوع ہے سورۃ بقرہ کا, روزانہ اس کو 11 دفعہ پڑھ کے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرے کہ اللہ یہ ہمارا مقصد ہے, یہ ہماری آرزو ہے, یہ ہماری خواہش ہے, یہ حسرت ہے. اللہ کے سپرد اپنا کام کریں اور 11 دن اس کو پڑھیں, انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے جب بات کیا نا, میں نے بات کی کہ 28 سال ایج تو کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی, تو قبلہ مفتی صاحب کا ہاتھ ایک دم اٹھ گیا جذبات میں کہ کیا بات کر رہے ہو, 28 سال میں شادی تو 20-22 سال میں ہو جانی چاہیے, بلکہ 28 میں دوسری بھی ہو جانی چاہیے. ان کا ہاتھ اتنی تیزی سے اٹھ, صحیح فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں اپنی جگہ. اچھا ویسے دوسری شادی کے فضائل و مناقب کے حوالے سے نا کوئی پروگرام کرنا چاہیے, پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے. مجرب بات کر رہے ہیں, بالکل وہ مجرب بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن. وعلیکم السلام. کیا پوچھیں گی میری بہن؟ ہمارے گھر کے بڑے بار بار تعویذوں کے اثرات آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں امی ابو بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا. تعویذ ختم ہوتے ہیں تو دوسرا اسٹارٹ ہو رہے جس کی وجہ سے گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. تعویذ آپ کو ملتے ہیں گھر کے اندر سے؟ نہیں لیکن اثرات آتے ہیں تعویذ سے. اثرات آپ کو کیسے پتا کہ اثرات آتے ہیں؟ مطلب کہ تھوڑی تھوڑی بات ہمارے ساتھ ہے, وہ ابھی کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں. وہ لڑائیاں تو آپ نمک زیادہ کھاتی ہوں گی, اس سے بھی ہو جاتا ہے. بی پی ہائی ہو جاتا ہے, گھر میں نمک کا بہت استعمال ہوتا ہے, پھر گھر میں کچھ گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں, روزگار کے مسئلے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اتنا بحث بنا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی لڑائیاں. میرا بیٹا تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے. آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کے گھر پہ تعویذات ہوئے ہوئے ہیں؟ بس امی میرے فادر صاحب کو پتہ ہے کہ کون ہمارے گھر تعویذیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے. میرا خراب ہے کہ سارے بیمار رہتے ہیں. جب قرآن مجید کا مطلب تلاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی ٹائم پر پڑھتے ہیں. اچھا چلیں بالکل بتاتے ہیں آپ کو, بالکل ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ پیر صاحب آپ فرمائیے. گھر میں ان کے جھگڑے بھی رہتے ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, اور بات پہ لڑائی بھی ہوتی ہے. بقول ان کے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کسی نے تعویذ کر دیا. آج تک میری زندگی میں مجھے ایسا کوئی تعویذ والا نہیں ملا کہ میں نے یہ دیکھا ہو. میرا حالانکہ آپ کو پتہ ہے علماء سے, مشائخ سے کتنا گہرا تعلق ہے, مجھے پیر صاحب کوئی نہیں ملا کہ جس کا تعویذ ٹھک کر کے کام کرتا ہو. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں پھر کسی پیر کے پاس گئے ہی نہیں ہو. اچھا یہ ہو سکتا تعویذات میں بڑی تاثیر ہے, بڑی تاثیر ہے. وہ قرآنی تاثیر جو ہے نا, وہ تعویذات شرطی ہے. اب پتہ کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر ہوتے ہیں جو ہے مستعار تعویذ جو ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں. عامل آپ کو بہت کم ملے گا جو اپنی سٹرگل کے ساتھ جس نے اس سٹیج پہ پہنچا ہو. یعنی عامل تو بیچارے کی زندگی گزر جاتی ہے وظائف کر کے, پڑھ کے, اور جب اسی طرح تعویذات کے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کے بھی عملیات ہوتی ہیں. تو جب بندہ کسی چیز کا عامل ہی نہیں ہے تو وہ تعویذ کیا اثر کرے گا, وہ نہیں کرے گا. صحیح بات. آپ اس کی زکوٰۃ دے چکا ہو جو عامل, اس میں جو تاثیر ہے وہ تو تیر بہدف جو جملہ بولا جاتا ہے, تو پیر صاحب جیسے فرما رہے ہیں نا, وہ آپ تشریف لائیں کسی وقت ہمارے آستانے پہ, تعویذ کام کر جائے گا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ یہ نہیں کہیں گے کہ آج تک کوئی تعویذ ایسا نہیں ہے جس نے کام کیا ہو. مرشد دیکھ لیں, پھر میں آپ کے آستانے پہ آ رہا ہوں. دیکھ لیں, میرا کو 20-22 سال پرانا مرض ہے. جی لائیو کہہ رہے ہیں. بس ٹھیک. اچھا کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہاں وعلیکم السلام. جی کیا سوال کریں گی؟
میں پیر صاحب سے بات کروں گی. پیر صاحب آپ سے بالکل بات کریں گے, ہم سے آپ بالکل بات نہ کریں, پیر صاحب بات کریں گے, بات کریں. ہلو جی پیر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنی صحت کے بارے میں. دوسرا تھا میں ہر روز پریشان رہتی ہوں, بی پی ہائی ہو جاتا ہے. تو میں پہلے بھی 2 دفعہ ان سے بات کر چکی ہوں. اچھا, اپنی بیماری کا 3 سال کی بہت خوشی ہوتی ہے. تینوں جو ہماری والے بھی آتے ہیں ان کو سب کو دے دیں, میں بہت خوش ہوتی ہوں, بہت خوش ہوتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن پیر صاحب آتے ہیں, ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. میں چکوال سے بات کر رہی ہوں, میرا نام جمال سینا ہے. جی ٹھیک ہے. میں 2 دفعہ بات کر چکی ہوں. بس ہر وجود میں حسن بیماری اور جو وظیفے یہ بتاتے ہیں نا پیر صاحب یا جو بھی آتے ہیں پیر صاحب, تو ان کے وجود میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے اپنے پاس سے بھی. جی ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں جناب. اور مزید آپ کو انشاءاللہ آپ پیر صاحب سے آپ کی والہانہ محبت کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے, اور پھر آپ ان کے محبت یہی ہے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے وظائف کو سنتی ہیں اور پھر اس پر عمل کرتی ہیں, پڑھتی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, اور قبلہ پیر صاحب کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے. حضور کیا ارشاد فرمائیں گے جو پچھلا سوال تھا ہمارا؟ پچھلا سوال جو اس سے پہلے آپ کر رہے تھے تعویذات کے حوالے سے, جو بہن بچی ہماری کال آئی تھی اس کی کہ اس کے گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے, تو کیا بتائیں گے اس کو کہ کیا پڑھا جائے تاکہ ان کے... دیکھیں مشکلات پریشانیاں گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن میرا بیٹا آپ نے جو سوال کیا ہے نا, اس سوال میں آپ اگر 21 دن سورۃ محمد پڑھیں روزانہ نماز ظہر کے بعد, سورۃ محمد 26ویں پارے میں دوسری سورت ہے, اس کو 21 دن پڑھیں تو جو مشکلات, اور پھر پڑھنے کے بعد کوئی بھی ہم وظیفہ بتاتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا ضرور کرنی ہے. قرآن کو وسیلہ بنائیں, اللہ کے حضور میں دعا کریں, درود شریف ضرور پڑھیں اول آخر میں, اور اس کے بعد آپ پانی دم کر لیں, اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں, خود پانی پئیں, سب گھر والے پئیں. اور جو دیکھیں نا کہ آپ نے جیسے پہلے سوال کیا, اصل میں لوگ جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں کہ بڑے بڑے جبے کبے ہوں, بڑے پیر ہوں, بڑی گدیاں ہوں, بڑے آستانے, کوئی ضروری نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی گلی میں بیٹھا حکیم ڈاکٹر, اس کا نسخہ بھی کام کر جاتا ہے. شفا میرے رب کے ہاتھ میں ہے, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح لوگ جو ہے نا وہ جیسے وہ بڑے بڑے آستانوں پہ, بڑے بڑے بزرگوں پہ, قد دعوت لوگوں کے پاس جاتے ہیں. جی ٹھیک, تو ایک کالر کو شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جی دعوت سے. جی عبد الرحمان بھائی ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں اسلام کے چلنا چاہتا ہوں 30 سال کو. جی جناب. وعلیکم السلام. ہاں, انہوں نے مجھے اس وقت دیا تھا بسم اللہ کا. اچھا, ابھی وہ ختم ہوا ہے تو مجھے نوکری مل گئی ہے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ جی واہ, بہت بہت مبارک ہو, آپ کو نوکری مل گئی. دیکھیں نا, اب یہ عبد الرحمان بھائی اس بات کی دلیل ہے, آپ کی کال, آپ کا جواب, کہ یہاں پر بیٹھ کر جو کام ہو رہا ہے یا جو وظائف بتائے جاتے ہیں اور جو کچھ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. اور نہ جانے کس جگہ کون کیا پڑھ کر اس کی نوکری ہو جائے, اس کے گھر میں سکون آ جائے. یہ ہمارے سمجھ لیں کہ ہماری ساری محنت کا وصول ہے کہ آپ کی یہ کال جو آپ نے بتایا کہ میری نوکری لگ گئی. عبد الرحمان ہماری بھی ایک گزارش ہے, عبد الرحمان ہماری بھی ایک گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کیا کریں. ہمارے جو چینل کے مالکان ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی کیا کریں, ہماری پوری کیبنٹ کے لیے, ہمارے ساتھ جتنے شامل ہیں لوگ, پوری ٹیم کے لیے جب بھی نماز پڑھیں خصوصی طور پر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بالکل ایسے نفر کے بعد کیا پڑھوں میں تو پڑھتا ہوں کہ اپنا درود 313 دفعہ. ٹھیک ہے عبد الرحمان, آپ کو بالکل بتاتے ہیں جناب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. عبد الرحمان ہمارے پاس درود شریف سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ اسی کو جاری رکھا کریں اور اسی کو پڑھیں. واہ واہ, سبحان اللہ, بہت بڑا وظیفہ ہے سرکار پر درود شریف پڑھنا, بہت بڑا وظیفہ ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ قبلہ سید شہباز شاہ صاحب
اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ اب آخری لمحات میں ہے اور پروگرام کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے, لیکن ایک سوال ہمارے پاس پینڈنگ میں ہے. تو میں قبلہ پیر صاحب سے کیا فرماتے ہیں حضور, وہ جو خاتون نے سوال کیا تھا جو آپ کے وظائف پڑھتی بھی رہتی, بیماری کے حوالے سے ذکر کر رہی تھی کہ بیمار رہتی ہوں. دیکھیں میری بہن, آپ نے جو وظائف شروع کر رکھے ہیں, اب کلیئر سوال کا پتہ تو ہے نہیں ہے, تو جو وظائف پڑھ رہی ہو, میرا خیال ہے کہ بسم اللہ شریف کا میں نے شاید وظیفہ انہیں بتایا تھا, تو وہ آپ پڑھتے رہیں اور نیکسٹ ویک میں آپ کال کر کے نا ہمیں ساری ڈیٹیل کے ساتھ صورتحال سے آگاہ کریں. انشاءاللہ پھر جو پڑھ رہی ہیں ان کو کنٹینیو رکھیں, آپ صحیح وہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. آپ کے ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے, ٹی وی کی آواز کو بند کریں پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا پوچھیں گی؟ میں نے آپ سے نا ایک سوال کرنا ہے کہ میری عمر ہے 56 سال نا, اور میں شادی شدہ ہوں. میں اپنے ہسبینڈ سے نا کھلا لینا چاہتی ہوں, تو کیا میں اس عمر میں مطلب عدت میرے پر واجب ہے؟ آپ نے عمر کتنی بتائی اپنی؟ میری ہے 56 سال, 56 سال. اچھا, کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ 56 سال کی عمر میں آپ خلا کیوں لینا چاہتی ہیں؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ بس وجوہات اس طرح کی ہیں کہ خلا لینا ضروری ہے. اچھا, کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ خلا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے نا, میں 12 سال میرے نکاح کو ہیں, تو کوئی نان نفقہ نہیں دیتے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل بتاتے ہیں, بالکل میری بہن آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. قبلہ آپ سے بھی پوچھیں گے اور آپ سے بھی. میری بہن جب آپ خلا لے گی وہ آپ کا رائٹ ہے, خلا اسلام کے اندر. آپ اگر لینا چاہتی ہیں تو آپ عدالت سے رجوع کریں. آپ ڈائریکٹ بھی اپنے شوہر سے طلاق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں, اگر وہ نہ دے تو آپ قاضی کے عدالت کے پاس بھی جا سکتی ہیں. لیکن جب ڈائیورس ہو جائے تو عدت ضروری ہے میری بہن. آپ جو متعلقہ کی 3 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ آپ کو گزارنا پڑے گی. عدت ضروری ہے, ہاں وہ گزارنا پڑے گی. جی شاہ صاحب. اچھا, 2 چیزیں میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو جو ہے نا وہ صلح صفائی تو بہت اچھا ہے. اگر علیحدگی ہو تو پھر خلا 1 سائیڈڈ نہ ہو. میری بہن عمر کے آپ اس حصے میں ہیں, تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ کے شوہر وہاں پہ حاضر ہوں عدالت میں, اور وہاں پیش ہوں جج صاحب کے سامنے. آپ جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھیں گی. اس کے بعد جب جج ڈیسیجن لیتا ہے تو پھر وہ خلا جائز ہوتی ہے. ادروائز پھر اس پر علماء کرام نے گفتگو کی ہے. جو 1 سائیڈڈ ہمارا سسٹم ایسا ہے نا جی, اس تک سمن ہی نہیں جاتے, رپورٹ ہی نہیں پہنچتی, اسے پتہ ہی نہیں چلتا, اور خلا کی ڈگری جو ہے وہ ایشو ہو جاتی ہے. اس صورت میں پھر آپ علماء کے تحفظات ہیں, شریعت کے تحفظات, شریعت کے تحفظات ہیں, لہذا اس پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. عدت جو ہے عدت تو کنفرم ہے, اور عدت جو طلاق کی ہے وہ 3 ماہ ہے. نہیں, عدت کا کوئی ایج سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی 60 سال میں اگر میری طلاق ہو جاتی ہے, جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ 56 سال میں, کوئی تعلق نہیں. عدت کا کوئی تعلق نہیں. عدت جو ہے وہ طلاق کی بھی عدت ہے, اور جو بیوہ کی عدت ہے وہ بھی, لیکن اس میں فرق ہے. طلاق کی عدت 3 ماہ ہے, اصل میں وہ ہے کہ 3 مینسز ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جب مکمل ہو, ٹھیک ہے, وہ 3 ماہ میں ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں بھی جا سکتے ہیں, چند دنوں پر جا سکتے ہیں. اور جو دوسری عدت ہے بیوہ کی, وہ 4 مہینے 10 دن ہے. وہ قرآن نے بیان کی ہے, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. تو فرمایا اس صورت میں پھر اس کی فتربصوا 4 اشہر وعشرا.
4 مہینے اور 10 دن، وہ تو بیوہ کی عدت الگ ہے ہاں جی، اور طلاق والی کی عدت اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں، آپ اجازت دیں تو آدھے منٹ میں عرض کر دوں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی آج کل پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیوہ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جنازے کے ساتھ نکل جائیں گی تو عدت ختم ہو جائے گی. ایسا کہیں نہیں ہے، شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. خدا را عدت ضرور پوری کیا کریں، ورنہ اللہ کے نظام کے ساتھ یہ بغاوت ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ اور میرے کریم آقا کے دین کے ساتھ یہ جنگ ہے، یہ نہ کیا کریں. اللہ کے حدود توڑنے والی بات ہے. بہت شکریہ شہباز سیفی صاحب، قبلہ پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آخر میں پیر حفیظ اللہ سہروردی دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی تمام ہوا ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ نے کامیابی سراسر دین میں رکھی ہے. جتنا دین کے قریب ہوں گے کامیابیاں اتنے آپ کے دروازے پر دستک دیں گی، اور جتنا آپ دین سے بھاگیں گے، نماز سے، قرآن سے، اسلام سے بھاگیں گے، جان لیجئے کہ آپ دلدل میں اترتے چلے جا رہے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. قبلہ شاہ صاحب کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہر قسم کی آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.